سائنسدانوں نے کافی سالوں پہلے پاکستان کو وارن کیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو بچا لیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں کہ اگلے کچھ سالوں میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ نہ کراچی بچے گا، نہ لاہور بچے گا، نہ ملتان بچے گا، اور نہ ہی دیگر کوئی شہر، سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے پاکستان میں ہونے والی ان تمام تباہیوں کے بارے میں بات کروں گی اور آنے والی تباہیوں کے بارے میں بھی بتاؤں گی، تو یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے آخر تک۔ بنیر کی وہ وادی جو کبھی سرسبز پہاڑوں، چشموں، قدرتی حسن کے لیے مشہور تھی، آج مکمل اجڑ چکی ہے۔ وہ بستیاں جو کل تک زندگی کی رونق سے آباد تھیں، آج مکمل ویران ہیں۔ وہ پہاڑ جو سکون کی علامت تھے، آج بکھرے پتھروں اور روتے چشموں کے ساتھ تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ وہاں اچانک آسمان پھٹا اور بادل برسنے کے بجائے ٹوٹ کر زمین پر آ گرے۔ خوفناک کلاؤڈ برسٹ نے بنیر کو قیامت میں تبدیل کر دیا۔ پانی کا ایک ریلا ایسا قہر بن کر اترا کہ اپنے ساتھ پہاڑوں، پتھروں، درخت، جانور اور انسان سمیت سب کو بہا کر لے گیا۔ گھروں کی بنیادیں زمین بوس ہو گئیں۔ گاڑیاں ایسے پانی میں تیر رہی تھیں کہ جیسے کاغذ کی کشتیاں، اور سینکڑوں زندگیاں موت کی نذر ہو گئیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب اچانک کیوں ہوا؟ آخر اس خوفناک منظر کے پیچھے کون سا راز ہے؟ سائنسدانوں نے کافی سالوں پہلے پاکستان کو وارن کیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو بچا لیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ اگلے کچھ سالوں میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ نہ کراچی بچے گا، نہ لاہور بچے گا، نہ ملتان بچے گا، اور نہ ہی دیگر شہر، سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ابھی سے تیاری کریں۔ 2007 کے بعد سے سائنسدان کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں ایسے سیلابی ریلیں آئیں گے کہ پورے کے پورے شہروں کو رون ڈالیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ 7,000 کے قریب گلیشیئرز پگھل رہے ہیں۔ وہ اتنی بری طرح پگھل رہے ہیں جن کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے ان کی اس وارننگ کو اگنور کیا۔ ہم نے تمام چیزوں کو اگنور کیا اور اپنے آپ میں، اپنی زندگیوں میں مست رہے، غلط کام کیے، غلط جگہ ہوٹل بنائے، غلط جگہ سوسائٹیز بنائی، درخت کو کاٹنا شروع کر دیا، گندے نالوں کے اوپر بھی ہم نے سوسائٹیز بنا ڈالی۔ ہم نے وہ تمام کام کیے جو سب غلط تھے۔ آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں جو سیلاب آیا ہے وہ سیلاب نہیں، وہ ایک ایسی تباہی ہے جو نہیں رکنے والی ہے۔ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ گلگت بلوچستان، چترال، سوات، پشاور ہی صرف اس کی زد میں آئیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد کراچی لپیٹ میں آنے والا ہے، لاہور اس کی لپیٹ میں آنے والا ہے، گجرانوالہ، ملتان، تمام شہر اس کی لپیٹ میں آنے والے ہیں، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسی صورتحال ہوئی ہے کہ پورے کے پورے گاؤں اجڑ گئے۔ جہاں گھر تھے وہاں اب مٹی اور ریت کے میدان ہیں۔ اگلے سال چند مہینوں کے بعد حالات اور بھی زیادہ خطرناک ہونے والے ہیں۔ یعنی وہ ٹائم آنے والا ہے کہ آپ اس دنیا میں ہمارا معاملہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ کبھی اللہ نہ کرے کہ آپ کو ایسے مناظر دیکھنے کو ملیں۔ یہ گلیشیئرز جو پگھل رہے ہیں، ان کے میجر ٹارگیٹ لاہور، پشاور، کراچی، ملتان ہیں، کیونکہ یاد رکھیے کہ یہ جو ہمارا ریور سسٹم ہے بالکل اس کے ساتھ ہی ہے، اور آپ کو جو یہ مناظر نظر آ رہے ہیں، پھر یہ شہروں کی صورتحال ہوگی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شہروں میں جب تباہی ہوتی ہے تو آبادی زیادہ اور نقصانات بھی زیادہ ہیں۔ جو پانی تباہی مچاتا ہے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا ڈریننگ سسٹم اور فلڈ کنٹرول سسٹم اتنا برا ہے کہ سائنسدانوں کے رونگٹے کھڑے ہو چکے ہیں۔ وہ بار بار ہم کو وارن کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنا ویدر چینج کرنا تھا درخت لگا کر۔ یہاں تو درخت کاٹ کر سوسائٹیز بنا دی گئی۔ جب ہم درخت کاٹتے ہیں تو موسم کے اندر بہت زیادہ شدت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ جو گلیشیئرز یہاں کئی لاکھوں سالوں پہلے سے پڑے تھے اب وہ پگھلنا شروع ہو گئے ہیں۔
ہم نے اصل میں ذاتی طور پر قدرت کو کہا کہ ہم ٹریگر کرنے جا رہے ہیں، آپ میں ہمت ہے تو روکیں۔ یہ جو معاملہ ہوا ہے بنیر میں، سوات میں، خیبر پختونخوا میں، ایسی صورتحال ہم نے آج سے پہلے پاکستان میں نہیں دیکھی، مگر اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ خطرناک صورتحال کیا ہے؟ وہ یہ کہ رشین کے سائنٹسٹ نے وارن کیا تھا کہ جو گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، لاکھوں سال پہلے جو بیماریاں دفن ہو چکی تھیں، جس کا ابھی تک سائنسدانوں کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ بیماریاں دوبارہ آئیں گی۔ جن ممالک میں گلیشیئرز پگھلیں گے، پاکستان اس میں نمبر 1 فہرست پر ہے۔ ان سب خطرات کو روکنے کے لیے ہماری تیاری کیا ہے؟ آپ پاکستان میں چاہے بلینز کا گھر لے لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن اگر موسم خراب ہے، اگر چیزیں خراب ہیں، تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں، وہاں یہ کام ہوتا ہے تو وہاں وہ غلط کام ہوتا ہے، تو وہاں اللہ کا عذاب ہے، ان کو اس کے عذاب کی سزا میں گناہ کی سزا مل رہی ہے، عذاب نازل ہو رہا ہے ان کے اوپر۔ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ باہر ملکوں میں جو ایسی تباہیاں آتی ہیں اور ایسی جو ہمارے ملک میں تباہیاں آئیں، تو کیا ابھی بھی ہم سب یہی بولیں گے؟ ہم اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتے، ہم بس دوسروں کو الزام دیتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کراچی کو آپ دیکھیں کہ سمندر اونچا ہے اور کراچی نیچا ہے، اگر سمندر میں ایک بھی لہر سونامی کی آ گئی تو پورا کا پورا کراچی ڈوب جائے گا۔ آج سے تقریباً 15 سے 20 سال پہلے 2005 اور 2010 کے دوران بہت سارے سائنٹسٹ نے دنیا کی لسٹ جاری کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ 2040 سے یا 2045 تک کراچی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اس وقت ساری دنیا کے اندر اس بات کا مذاق اڑایا گیا کہ یہ کیا مذاق ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ پانی آگے جا کے کرنے کیا والا ہے۔ اب ہم خود دیکھ رہے ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے یہ حالات آ رہے ہیں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ پرابلم تو ہم سب کو پتہ چل گئی ہے، اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن ہے موسم کو کنٹرول کرنا، اور موسم اب کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے، اور موسم کی کنٹرول کرنے کے لیے ٹیمپریچر ڈاؤن کرنا پڑے گا، اور ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا، درخت لگائیں۔ اور اب ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں، گلیشیئرز کو روکنے کے لیے موسم کو ٹھنڈا کرنا پڑے گا اور درخت لگانے پڑیں گے۔ لیکن اگر ہم درخت لگاتے بھی ہیں تو کل ہی تھوڑی اگ جائیں گے، وہ ان کو اگنے کے لیے بھی 20 سے 30 سال چاہیے، 15 سے 20 سال چاہیے۔ اور آپ سوچئے کہ 15 سے 20 سال اور 30 سال کے درمیان ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو اس تباہی کو روکنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ ہمیں درخت لگانے چاہیے، ہمیں وہ تمام کام کرنے چاہیے جو اس تباہی کو روک سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے۔ پاکستان میں جو تباہی ہوئی ہے، آج سے پہلے ہم نے ایسی تباہی کبھی نہیں دیکھی۔ بہت سی زندگیاں اجڑ گئیں، سب کے گھر اجڑ گئے، لوگوں کے کاروبار اجڑ گئے، لوگوں کے اولادیں، ان کے پورے گھر پانی کے ریلے میں بہہ گئے۔ اور جن جگہوں پہ لوگوں کی زندگیاں بستی تھیں، جہاں پہ ان کے گھر تھے، جہاں پہ ان کے مویشی تھے، آج وہی جگہیں ویران پڑی ہیں، لگتا ہی نہیں کہ وہاں پہ کچھ آباد تھا۔ اللہ پاک ہم کو، ہمارے ملک کو، ہمارے اپنوں کو، ہمارے پیاروں کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ان تمام قدرتی آفات سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے۔ میرے رب سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ اور جو تمام شہید ہوئے ہیں اس دوران، ان تمام لوگوں کے لیے ہمیں مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے تمام گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔